میں مفلسی کا بڑا احترام کرتا ہوں میں مفلسی کا بڑا احترام کرتا ہوں بچھا کے دھول کی چادر قیام کرتا ہوں مجھ کو نبی نے بتایا ہے بس یہی رونق کلام کرنے سے پہلے سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شان سے حسان بولے اس شان سے حسان بولے فدائے حامی قرآن بولے انکتر ازدقی قادان بولے ادب کا مطلع تابان بولے وَحْسَنُ مِنْ کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے مدینے کا بھکاری ہوں مدینے کی غذا دے دے میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے مدینے کا بھکاری ہوں مدینے کی غذا دے دے ہمارے گھر میں پیدا ہو صلاح الدین ایوبی خدا بیٹی کی صورت میں کنیز فاطمہ دے دے ہمارے گھر میں پیدا ہو صلاح الدین ایوبی خدا بیٹی کی صورت میں کنیز فاطمہ دے دے اور نبی کے عشق کی پھر سے زمانے کو ضرورت ہے زمانے کے لیے مولا کوئی احمد رضا دے دے اور جو بھی نبی کی بزم میں جاگا تمام رات رحمت کی بارشوں میں نہایا تمام رات مجھ کو جو نیند آ گئی پڑھتے ہوئے درود میں نے نبی کو خواب میں دیکھا تمام رات تو جن کا عقیدہ ایسا ہے وہ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یہ نوری نگر نوری ایجوکیشنل ٹرسٹ جس کے ماتحت اصلاح معاشرہ بموقع سنگ بنیاد مسجد کی سنگ بنیاد دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کے صدقے قبول و مقبول فرما دے آپ کے محلے کے ذی شعور لوگوں میں ایک نام آتا ہے عزت مآب قاری اسرائیل صاحب قبلہ کا جن کا حکم ہوا پوری کمیٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے آج تمام تر شعراء کرام کو ان کا فون گیا ان تمام تر مہمانوں میں جو سب سے کم پڑھا لکھا جو سب سے چھوٹا شخص کا انتخاب ہوا ہے اسی کا نام عبدالرؤف رونق ہے یہ ہمارے بڑے ہیں ان کا حکم ہوا میں حاضر آ گیا ہیلو ہاں میں پوری کمیٹی والوں جتنے جوان ہیں کانٹان کے جتنے رہنے والے لوگ ہیں میں تمام لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں مولا جس محبت سے ان لوگوں نے تیرے محبوب کا ذکر سجایا ہے مولا اسی محبت کے صدقے مولا ان لوگوں کو اپنے محبوب کے روضے کی حاضری عطا فرما دے اچھے لوگ ہیں لیکن ایک تھوڑی سی گزارش ہے یہ آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہے جتنے لوگوں کا نام آپ پڑھے ہیں الحمدللہ سب کے سب تشریف لا چکے ہیں اس سے زیادہ ہی آئے ہیں اب سوائے میرے حساب سے کاتب کے تو غلطی جلسے والوں کی نہیں ہے غلطی اس کاتب کی ہے جس نے اپنا نام لکھا اور خود جلسے میں اپنے آپ کو نہیں لایا یہ ہر جلسے کی نوعیت ہوا کرتی ہے آج اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اصلاح معاشرہ کے نام سے آپ نے اس جلسے کو سجایا ہے جس میں شہزادہ حضور وقار ملت خطیب اہل سنت حضرت علامہ نعمان اختر فائق الجمالی کی آمد ہو گئی ہے شاعر اہل سنت میرے اچھے دوست حضرت محترم نسیم سحر صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے
ابھی سکہ راج الوقت کے طرح چلنے والا وہ لہجہ جسے عظمت رضا بھاگلپوری کہا جاتا ہے، ان کی بھی آمد ہو گئی ہے۔ خطیب نوجوان اپنی جماعت کا وہ بے مثال خطیب جسے حضرت مولانا فرید القادری امجدی کے نام سے پورا علاقہ جانتا ہے، ان کی بھی آمد ہو گئی ہے۔ آج کی سرپرستی فرما رہے حضرت علامہ مولانا فرید الدین فیضی صاحب کی بلاد، جن کی پشپناہی جو ہمارے اکابرین کے صفوں میں جن کا شمار ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ فیضی صاحب کی عمر میں صحت و سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ آپ کے خطیب و امام اور تمام تر علماء کرام ممبر نور پر بیٹھے ہیں، یہ بتائیے کہ کن کو لگتا ہے کہ یہ جلسہ میرے باپ کا نہیں رسول پاک کا ہے؟ کن کو لگتا ہے؟ ارے واہ، اللہ سب کی آگے کو قبول فرمائے۔ جن کو لگتا ہے، سب نہیں، جن کو لگتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ارے ماشاءاللہ کھڑے ہو گئے؟ ارے زندہ باد، اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ ایک آدمی بھی نہ بیٹھے، میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، چچا سلام علیکم، 2 منٹ آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، میں نے بیٹھنے کے لیے کسی کو نہیں کہا۔ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ 1 منٹ کسی کے کہے بنا آپ کھڑے رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ آج حضرت معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں گے بابری مسجد کے لیے گردن کٹوا دیں گے، جہاں بھی وہی بنائیں گے، ہم لوگ اپنی مسجد نہیں جا پائیں گے۔ حالات ایسے ہیں کہ ہم جلسے کو کامیاب بنا دیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے لوگ آئے ہیں۔ یہ بتائیے آپ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو صرف یہ سوچ کر جلسے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے جلسوں کو خوبصورت بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور ایمان کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کر سکتے ہیں سارے لوگ؟ ارے ماشاءاللہ، تو آپ اپنے آگے کی کرسیوں کو بھر دیں اسی وقت، یہ نہ دیکھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھ جائے۔ یقین جانیے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جس آقا کے جلسے میں آپ آئے ہیں وہ آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے جو لوگ پیچھے ہیں بھیا آپ لوگوں سے میں جان رہا ہوں کہ تھوڑی تکلیف ہوگی، ادھر ہاں، ارے شکریہ ماشاءاللہ، ان جوانوں سے اللہ برکت عطا فرمائے۔ ارے ماشاءاللہ، اب بابو آپ ہی لوگوں سے کہہ رہے ہیں، وہ لوگ چھوٹا بابو لوگ جو لوگ ہیں پنکھے کے کنارے، دوست یہ پوری دنیا آگے بڑھنے کے لیے پریشان ہے، پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ سارے لوگ میرے پیچھے ہو، ہم آگے ہو جائیں، لیکن حضرت یہ مجھ کو حیرت ہے، یہ واحد اپنی قوم ہے جو جلسے سے لے کر میلاد میں سب سے پیچھے بیٹھنے کے لیے مرتی ہے۔ آج لیکن یہ کاری ٹام کی سرزمین بیٹھ جائے، اب بیٹھ جائے، یہ 2-3 کرسیاں وہاں ایک ساتھ ہے، بابو آپ کے بغل میں وہ نہیں، یہ 2-3 کرسیاں ایک ساتھ ہیں، اس کو باہر کر دیں تاکہ ان کو جگہ کہیں اور بیٹھنے کے لیے مل جائے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے پاس کرسیاں کم پڑ گئی ہے، یہ کرسیاں ان تک پہنچا دینا، 3-4 کرسی ایک ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ ارے ماشاءاللہ، ہاں بابو، ہاں وہی کرسیاں، بس ایک کرسی وہاں رہنے دیں، وہاں سے راستے سے نکال دیں۔ اب بھائی نا آپ سے بابو، ارے ماشاءاللہ، آجا میرے لال، آپ ہی لوگ تو مستقبل کے ستارے ہو، آپ ہی لوگ تو ہم جیسے بوڑھوں کے اسائے پیری بنو گے ماشاءاللہ۔ اب ادھر جو لوگ باکس کے پاس ہیں، بابو آپ لوگوں سے ارے پلیز بڑی مہربانی ہوگی آپ آ جائیں گے نا، جلسے کو سجائیں گے، یقین جانیے آج علماء اکرام کی بات مانیے، آپ کو میدان محشر میں پتا چلے گا ہم اللہ اور اس کے رسول کے جلسوں میں جا رہے تھے، وہاں فائدہ ہمیں کیا مل رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب آپ باؤنڈری باندھ کر کے جتنے لوگ ہیں ادھر سلیقے سے بیٹھ گئے، اب چلیے ہو گیا، اب ادھر سے بھی بیٹھ گئے، اب میں چاہوں گا کہ مکمل تیار ہو جائے۔ عابد بھائی چلیے، میں معذرت چاہتا ہوں، کبھی کبھی شاید کوئی جملے سخت نکل جاتے ہیں، چونکہ بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے، تو یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ اب آئیے یہاں سے آپ کے مہمان شورائے کرام سے آپ کی ملاقات کرواؤں، لیکن میں چاہوں گا کہ اب یہاں سے پہلے ایک نعرہ لگائیں اور ایک ماحول بنائیں، لیکن نعرہ لگانے سے پہلے ایک بار اپنے آقا کو دل سے پکاریں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں، ایک بار اٹھا لیے، ارے واہ ماشاءاللہ، اور جب اٹھا لیے تو مٹھی باندھیے، مٹھی باندھنے سے طاقت آتی ہے، مٹھی باندھنے سے طاقت آتی ہے، اور 3 بار میرے ساتھ، یہ کیمرہ والے بھائی
ہم کو نہ دکھائیں، ان دیوانوں کو دکھائیں جو اپنے آرام کو قربان کر کے آج کے سیرت کے آج کے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں تشریف لائے ہیں۔ ہاتھ اٹھا لیے، مٹھی باندھیے اور 3 بار میرے ساتھ بولیے لبیک یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ زمین و آسمان اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے۔ آپ دیوانے محمد ہیں، 3 بار میرے ساتھ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس نوری نگر کاریٹان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں۔ اب آپ کا وقت برباد نہیں کیا جائے گا۔ اب میں چاہوں گا کہ تیزی کے ساتھ نعت نبی سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب نعت نبی سننے کے لیے تیار ہو جائے، جس کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ ایک حسین لہجے کو، ایک خوبصورت لہجے کو آپ کی سماعتوں کے سیٹ میں سجانے کے لیے تیار ہونا چاہتا ہوں۔ نعت کیا ہے؟ نعت وہ ہے جس کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا تھا، نعت کو کوئی غریب پڑھے تو اللہ اس کے گھر سے غریبی کو دور کر کے امیری اس کے گھر میں داخل فرماتا ہے۔ اگر سیان بیٹیاں بیٹھی ہو گھر میں، انہیں نبی کی نعت پڑھنے کے لیے کہو، فاطمہ کے صدقے اللہ اچھے رشتے کا انتظام فرما دے گا۔ اگر آپ نبی کی نعت سننا چاہتے ہیں، جس نعت کے بارے میں شہر کلیلی کے شعر و ادب کے بے تاج بادشاہ علامہ عبدالرحمن فیضی نے کہا تھا، نعت کیا ہے؟ عظمت نور بوی کا تذکرہ۔ دیکھیں مصباحی صاحب، دیکھیں فیضی صاحب، نعت کیا ہے؟ عظمت نور بوی کا تذکرہ۔ نعت کیا ہے؟ رحمت للعالمین کا تذکرہ۔ نعت کیا ہے؟ سب حسینوں سے حسین کا تذکرہ۔ نعت ہے آئینہ حسن و ادائے مصطفیٰ، سب نے کی اپنی زباں وقفے سنائے مصطفیٰ، کون اس رتبے کا ہے بولو سے لائے مصطفیٰ۔ ارے دل کے